تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر مسنہ, ڈاکٹر مظہر صاحب اور جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں یہاں پہ. بہت مختصر بات کروں گا میں, اور چونکہ میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا ایک شعبہ ہے دعویٰ اکیڈمی, اس کا انچارج ہوں یہاں پہ, اس حیثیت سے یہاں پر آیا ہوں اور پچھلے 22 سال سے تقریباً ٹریننگز میں انوالو ہوں. تو میں سر کچھ پریکٹیکل اسپیکٹس پہ بات کروں گا, اور جس میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن مجید کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ زمین میں جو بھی کچھ یا سمندروں میں خشکی اور تری میں جو بھی کچھ فساد برپا ہو رہا ہے, یا جو بھی ڈیواسٹیٹنگ سچویشن ہے, وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو اس حوالے سے ہم جو ابھی اپنے ڈاکٹر شوکت صاحب نے ایک بات کی منسٹری کے حوالے سے, کہ جو 3 ٹائرز ہے, فنڈ, ریسرچ اور سپورٹ, اس میں سر ایٹ دعویٰ اکیڈمی ہم آپ کو یہ ایشور بھی کرتے ہیں کہ جو ایک ٹریننگ خاص طور پہ, اور وہ جو ماڈیول ڈیولپمنٹ ہے, اور خاص طور پہ ہمارے پاس فیصل ماسک کا پلیٹ فارم ہے جہاں پر جمعے کا خطبہ ڈیلیور کیا جاتا ہے, اور ایک وقت میں 10,000 لوگ وہاں پہ شریک بھی ہوتے ہیں, ہم آتے بھی ہیں, اور ان کو ہم جمعے کا خطبہ ریٹن میں بھی وہاں پر دے سکتے ہیں اور دیتے بھی ہیں. تو میری یہ سجیشن یہ ہے کہ ہم دعویٰ اکیڈمی کے پلیٹ فارم پہ منسٹری آف جو انوائرمنٹل سائنسز ہے اور دیگر جو کلائمیٹ چینج کی منسٹری ہے, وہ اگر ہمیں یہ سپورٹ کرتی ہے, تو ہمارا تعلق اس وقت پاکستان بھر کے جتنے بھی, میں زیادہ یوتھ اور چلڈرن کو آپ سمجھ لیں کہ وہ کرتا ہوں, فوکس کرتا ہوں, میرا وہ ایریاز ہیں. 30 کے قریب اس وقت پاکستان میں بچوں کے رسائل ہیں, اور ان کے درمیان ہم گزشتہ 20 سال سے ہر سال ایک کمپٹیشن کرواتے ہیں. فار ایگزامپل حقوق اطفال نمبر ہم نے نکلوایا, ہم نے ان کو ایک ماں کے حوالے سے ماں نمبر کروایا, اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ گرین اینڈ کلین پاکستان نمبر کہیں ان کو, تو وہ ہماری اس انیشیٹو پر جتنے بھی مدیران ہیں, ایڈیٹرز ہیں, ان سب کو ہم اپنے نیٹ ورک میں لا کر ایک ورکشاپ کروا کے, اور ان کو یہ اس بات پہ راضی کر سکتے ہیں کہ دے شوڈ پبلش اسپیشل نمبر آن دس انوائرمنٹل اینڈ کلائمیٹ چینج ایشو. تو یہ ہم کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرا یہ کہ جو فیصل مسجد کا پلیٹ فارم ہے, اس کو یوز کرتے ہوئے جو میرے سامنے ایک اسٹڈی ہے, بہت مختصراً بتاؤں گا 2013 کی انڈونیشیا کے حوالے سے, کہ انہوں نے کہا کہ انوائرمنٹل میسیجز ان اسلامک سرمنز, اگر اسلامک سرمنز میں ہم اس کو پروپیگیٹ کریں اور ڈسیمینیٹ کریں, تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ٹول ہوتا ہے. گو کہ ہم جو بھی کہہ لیں کہ مسجد میں لوگ کم آتے ہیں یا جمعے کا خطبہ بہت کم لوگ سنتے ہیں, لیکن اگر ہمیں کوئی 3-4 سال پہلے ایک کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہی ایک ورکشاپ دعویٰ اکیڈمی میں کی تھی منسٹری کے ساتھ مل کر, تو اس میں ہم نے جتنے بھی ریلیجیس اسکالرس تھے ان کو ہم نے بلایا تھا اور اس پر راضی کیا تھا کہ کچھ ماڈیولز ایسے ڈیولپ کیے جائیں, کچھ جمعے کے خطبات کے موضوعات, ایک ہوتے ہیں نا خاص ٹپیکل کچھ موضوعات ہوتے ہیں, کہ وہ ان جو اسپیشل جو موضوعات ہیں جس میں ہمارے اسلام بھی ہمیں دعوت دیتا ہے, جس طرح ابھی سر نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے سے پورا ایک دریا بھی گزر رہا ہو اور وضو کرنے کے لیے تم نے اس کے بھی پانی کو ریزرو کرنا ہے, یعنی ضائع نہیں کرنا. تو یہ میسیجز دے کر ان کو بتایا جائے کہ یہ وہ موضوعات ہیں کہ جو ہمارے جمعے کے خطبوں میں استعمال ہونے چاہیے. ہم رائٹرز کی کمپٹیشن کرتے ہیں تقریباً ہر 2 سال 3 سال کے بعد اسلام دعویٰ اکیڈمی کے اہتمام سے. ان رائٹرز کو ہم یہ کہیں کہ آپ ان موضوعات پر لکھیں اور ایک کمپٹیشن ہو, اور اس میں پھر ان کو ہم ایوارڈس دیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پریکٹیکلی ہم آپ سمجھ لیں کہ کر سکتے ہیں. اور جس طریقے سے شروع میں ایک بات ہوئی کہ ہم ذاتی طور پر اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایکشن اسپیکس مور دین ورڈز, تو یہ رول ماڈل ہمیں خود یعنی کہ یوتھ کو اور ہمیں سب کو بننا پڑے گا. جیسے ایک مثال ابھی جاپان کی ہے کہ ورلڈ کپ کا جب میچ ختم ہوا, تو اس کے بعد جاپانی جتنے بھی تماشائی تھے وہاں پہ, انہوں نے خود وہاں صفائی کی اور اس کو اٹھایا. ان کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے, لیکن دے ڈڈ اٹ دیئر سیلوز. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اپنے کرنے کا کام ہے. اور آخری بات کہ کہا جاتا ہے, چونکہ میرا تعلق لکھنے لکھانے سے اور کہانیاں بھی لکھتا ہوں بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی اور ویسے بھی, تو کہا جاتا ہے کہ سورج جب ڈوب رہا تھا شام کے وقت, تو اس نے کہا کہ who will replace me, کہ میری جگہ کون لے گا. تو ایک چھوٹے سے ایک جھونپڑی میں ایک دیا ٹمٹما رہا تھا, اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گا اور I will try. تو میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ورث کو پہچانیں, اور جس طرح احمد فراز کا ایک بڑی خوبصورت نظم ہے کہ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے,
تو اس حوالے سے جو آخری جو اس کا شعر ہے، انت مصرع جو ہے، وہ بہت ہمارے لیے اہم ہے، اور بجائے شکوے شکایت کرنے کے، بجائے ہم کرسنگ کرنے کے، یہ کہیں کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے. بہت شکریہ.